السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الفتاح المنان ذی الطول والفضل والإحسان وفضل دیننا علی سائر الادیان ومحا بحبیبہ وخلیلہ عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادۃ الاوثان، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی 3 سورتوں کا تذکرہ کریں گے، سورۃ النور، سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء۔ سب سے پہلی جو سورہ ہے سورۃ النور، سورہ نمبر 24۔ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے سورۃ انزلناہا، ان الفاظ کے ساتھ۔ نور کا مطلب روشنی، اور آگے چل کر کے اللہ رب العالمین کی نور کا، اس کی روشنی کا تذکرہ ہے، اسی نام سے اس سورہ کو سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بہت سے مسائل کا، وہ مسائل جن کا تعلق گھروں سے ہے، جن کا تعلق سماج سے ہے، سماج کی حفاظت، گھروں کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت سے جن مسائل کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے زنا کی سزا بیان کی ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ پہلے یہ سزا تھی زنا کی کہ اگر کوئی بندہ جرم کر لے، کوئی عورت زنا کر لے تو اس کو گھر میں بند کر دیا جاتا تھا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ وہیں پر مر نہ جائے۔ اللہ نے کہا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، جب تک کہ وہ وہاں پر مر نہ جائے تب تک اللہ رب العالمین نے حکم دے رکھا تھا کہ وہیں پر ان کو قید میں رکھو۔ یہ اللہ تو اللہ رب العالمین نے یہ سزا رکھی تھی کہ جو عورت مرد زنا کا کام کر لیں تو ان کو کمرے میں بند کر دو، یہاں تک کہ ان کا وہیں پر انتقال ہو جائے۔ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے اس سزا کو ختم کیا اور دوسری سزا بیان کی، اور اس سزا میں شادی شدہ غیر شادی شدہ کے درمیان فرق رکھا۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کر لے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تو فرمایا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اس علاقے سے بھگا دیا جائے گا۔ اور اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کر لے، اس سے زنا ہو جائے تو فرمایا کہ اس کو رجم کر دینا ہے، پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دینا ہے۔ یہ سزا اسلامی شریعت نے بیان کی اور اسلام نے یہ قانون پاس کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس زنا کی سزا کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اور جو زنا کی سزا ہے شادی شدہ انسان کو رجم کرنے کی، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب زانی کو سزا دی جائے گی تو مومنوں کی ایک جماعت وہاں پر حاضر رہے گی، لوگوں کے سامنے سزا دی جائے گی تاکہ عبرت حاصل کریں۔ آپ تصور کریں کہ اسلامی قانون ہو، کوئی زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کو زمین میں اس کا آدھا جسم دفن کر دیا جائے، آدھا جسم اس سے کمر کا حصہ اوپر رہے، لوگ پتھروں سے اس کو ماریں، وہ چلائے چیخے، اس کے اندر سے آواز آئے، تو لوگ کس طریقے سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کریں گے؟ اللہ نے فرمایا لوگوں کے سامنے یہ سزا ہو تاکہ پتہ چلے کہ زنا کرنے کی ایک شادی شدہ مرد جس کے پاس جائز طریقہ تھا اپنی خواہش کو پوری کرنے کا، وہ بندہ اگر کسی غیر عورت سے جا کر کے اپنی خواہش کو پوری کرے تو گناہ کرتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو پہلے اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان کیا، زنا کی سزا کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ اللہ نے بیان کیا، فرمایا کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ مثال کے طور پر آپ مجھ پر الزام لگا دیں کہ میں نے کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے زنا کیا، مجھ پر الزام لگا دیں، یا کسی لڑکی پر الزام لگا دیں کہ یہ لڑکی زانیہ ہے، اس نے جو ہے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے کہہ تو دیا، لیکن 4 گواہ آپ کو پیش کرنے ہیں، 4 گواہ آپ کو پیش کرنے ہیں، اور یہ 4 گواہ ایسے ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے۔ یہ عزت کا معاملہ ہے، اسلام نے عزت کی کتنی حفاظت کی ہے، عزت کا معاملہ۔ فرمایا کسی کے تعلق سے، چلے مثال کے طور پر
میں نے کسی لڑکی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لڑکی زنا نہیں کر رہی تھی، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ 3 اور لوگوں کو پیش کرنا ہے گواہی کے لیے، 3 اور لوگوں کو پیش کرنا، اور اگر میں نے 3 لوگوں کو پیش اور نہیں کیا تو اپنی زبان کو میں بند رکھوں گا۔ میں نے دیکھا ہے، لیکن چونکہ میرے ساتھ 3 اور گواہ نہیں ہیں، اس لیے میں اپنی زبان کو بند رکھوں گا، میں جا کر کے قاضی جج کے پاس یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لڑکی زانیہ، اس نے زنا کیا۔ اگر 4 گواہ آپ نے پیش نہیں کیے تو فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور پھر زندگی بھر کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ بندہ فاسق و فاجر اور گنہگار شمار کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کی گواہی بعد میں قبول ہوگی، لیکن یہ سزا ختم نہیں ہوگی، اس کو 80 کوڑے ضرور مارے جائیں گے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے۔ اب ایک مرد ہے، یہ ایک اور مسئلہ ہو گیا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، 4 گواہ پیش نہ کرنا، سزا یہ ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ جو اللہ نے ذکر کیا کہ اب ایک مرد ہے، اس نے اپنی ہی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ غلط کام میں دیکھ لیا، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ 3 اور گواہ نہیں ہیں، لیکن اس نے دیکھا ہوا ہے، اس نے دیکھا ہوا، اب اس کی عزت، اس کی جو ہے غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اس عورت کے ساتھ رہے، تو فرمایا اس مسئلے میں کیا کریں گے؟ تو اس کو لعان کا مسئلہ کہتے ہیں، اس کو لعان کا مسئلہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے جوڑوں پر الزام لگائیں یا اپنے جوڑے کے تعلق سے یہ کہیں، یعنی بیوی اگر عورت شوہر پر الزام لگائے، شوہر بیوی پر کہے کہ میرے شوہر نے زنا کیا، یا شوہر کہے کہ میری بیوی نے زنا کیا، تو اپنے علاوہ 3 اور گواہ لانا ہے، لیکن اپنے علاوہ کوئی اور 3 گواہ ہے نہیں، تو فرمایا فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، اسی ایک کی گواہی کو 4 کی گواہی مانا جائے گا، یعنی اس طریقے سے کہ وہ مرد کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو غلط کام زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ جملہ وہ 4 مرتبہ دہرائے گا اگر وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اسی لیے اس کو لعان کہتے ہیں، لعنت سے نکلا ہوا ہے۔ اور عورت کے اوپر الزام لگا ہے کہ اس کا شوہر اس کے تعلق سے ایسا کہہ رہا، تو وہ اپنے اوپر سے الزام ہٹانے کے لیے کیا کہے گی؟ اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، اللہ کی قسم، وہ 4 مرتبہ یہ جملہ کہے گی، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے، یہ آدمی سچا ہے، تو مجھ پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت نازل ہو۔ یہ چیز اللہ نے بیان کی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی عورت دیکھ لے اپنے شوہر کو، یا شوہر دیکھ لے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے ساتھ رہے، وہ اپنی آگے کی زندگی گزارے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 4 گواہ لانا ہے، تو اپنے علاوہ 3 گواہ اور نہیں ہیں، تو کہا کہ بھائی اللہ کی قسم کھا کر کے کہو 4 مرتبہ کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے، یا جس کے اوپر الزام لگ رہا وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور وہ دوسرا والا جس پر الزام لگ رہا ہے وہ کہے گا کہ اگر میرا شوہر یا میری بیوی سچی ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اسی لیے اس کو لعان کہتے ہیں۔ یہ تیسرا مسئلہ۔ اب اسی مسئلے کے تحت ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا، اور وہ واقعہ کس کا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان پر زنا کا الزام لگا، اس کو واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ افک کا مطلب ہوتا ہے الٹ دینا، الٹ دینا۔ اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو، ان کی عزت کو جو ہے بے عزتی سے الٹ دیا گیا، جو وہ پاک دامن تھی تو ان پر زنا کا الزام لگا کر کے پورے معاملے کو الٹ دیا گیا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مصطلق سے، جو 5 ہجری کے آخر میں 6 ہجری کے شروع میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، وہ جو ہے قضائے حاجت کے لیے گئی، اور وہاں پر ان کا ہار غائب ہو گیا، ان کا ہار غائب ہو گیا جو وہ اپنی بہن سے عاریتاً لے کر کے گئی، ان کا اپنا بھی نہیں تھا۔ ان کی بہن کون؟ اسما بنت ابو بکر، ان کی بڑی بہن تھی، تو ان سے ہار لے کر کے گئی، ہار غائب ہو گیا۔ جب واپس آئیں، جہاں قافلہ تھا، جہاں لوگ تھے، تو ان کو لگا کہ میرا ہار غائب ہوا، تو واپس گئیں اور ہار کی تلاش کرنے لگی۔ ادھر قافلہ چلا گیا،
کسی نے نوٹس نہیں کیا، ہودج تیار ہوتا تھا، پرانے زمانے میں جیسے ڈولی ہوتی ہے نا، ابھی بھی کہیں چلتی ہے، تو ہودج تیار ہوتا تھا، اسی میں وہ بیٹھتی تھی اور اس ہودج کو اٹھا کر بعض صحابہ جن کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ اونٹ پر لاد دیتے تھے۔ تو چھوٹی سی تھی، چونکہ 14-15 سال کی عمر تھی اس وقت، 14-15 سال کی عمر تھی اس وقت، تو ہلکی پھلکی مطلب چھڑیرے بدن کی تھی، دبلی پتلی سی تھی اور زیادہ وزن نہیں تھا، تو اٹھا کر کے صحابہ نے رکھ دیا۔ ان کو احساس نہیں ہوا کہ اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ نہیں، اور قافلہ چلا گیا۔ ادھر سے ہار ان کو ملا تو، لیکن ہار جب لے کر کے واپس آئی اس جگہ پر تو دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر، یہاں کوئی نہیں، قافلہ چلا گیا ہے۔ وہیں تھوڑی دیر ٹھہری تھی کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت صفوان، ان کی ذمہ داری تھی کہ قافلے کا کوئی سامان اگر چھوٹ گیا ہے تو وہ سامان اٹھا کر کے یہ بعد میں پیچھے آئیں گے اور اس سامان کو لے کر کے آئیں گے اور قافلے سے مل جائیں گے۔ جب یہاں یہ پہنچے تو دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا، کیسے پہچانا؟ پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا، پردے سے وہ تھی۔ ہمارے یہاں بعض خواتین کہتی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، چہرے کا پردہ نہیں، چہرے کا پردہ ہی اصل ہوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ چہرہ کھول کر کے نہیں کھڑی تھی وہاں کہ انہوں نے جو ہے پہچانا، بلکہ وہ ان کے جسم، ان کے قد و قامت کو دیکھ کر کے پردے کا حکم پہلے سے نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس لیے اندازہ لگا لیا، ان کو معلوم تھا کہ اس سفر میں اما عائشہ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو قد و قامت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ اما عائشہ ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر مسئلہ پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بتایا ایسا ایسا معاملہ تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنی سواری پر سوار کیا اور لے جا کر کے پھر قافلے سے مل گئے۔ اب اس قافلے میں منافقین کا ایک ٹولہ بھی ساتھ میں تھا، ان کو جو ہے اچھا موقع ہاتھ لگ گیا۔ اب مدینہ پہنچتے پہنچتے یہ خبر پھیلا دی گئی، افواہ اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے غلط کام کیا، بدکاری کی ہے، یعنی یہ تنہائی ایسے ہی نہیں تھی بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے۔ اور یہ خبر گھومتے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو بعد میں پہنچا، لیکن پورے مدینہ کے اندر پھیل گیا۔ اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ماحول ایسا بنایا کہ سارے منافقین تو شامل ہی تھے، 3 صحابہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ حضرت حمنہ بنت جہش، کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، زینب بنت جہش کی بہن، اور ایک ہے مصطح بن اساسہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بھائی، اور ایک ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعر رسول۔ یہ 3 صحابہ، ان میں سے ایک عورت اور 2 مرد، یہ بھی انسان تھے بہرحال۔ تو ایسا بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا کہ لوگوں کو لگا کہ ہاں واقعی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو یہ صحابہ بھی شامل ہو گئے۔ ادھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچی تو مدینہ پہنچ کر وہ بیمار ہو گئی، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک روز کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح بن اساسہ کی ماں کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر جا رہی تھی کہ مصطح کی ماں یعنی مصطح رضی اللہ عنہ کا پاؤں ان کی چادر میں پھنس گیا اور وہ گر گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے مصطح کو برا بھلا کہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہوا، کیا مسئلہ، بیٹے کو برا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ تب جا کر کے انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی اس میں شامل ہے، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کو برا کہا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر کے حیران ہو گئی اور یہ کہہ لیجیے کہ ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ بہرحال اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے وہ اپنے ماں باپ، اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور وہیں پر وہ شفٹ ہو گئی۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، بعض صحابہ سے مشورہ کیا کیا کروں، کیا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ خود شوہر کو اپنی بیوی کے تعلق سے یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا بھی تو نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو بعض صحابہ سے مشورہ کیا کیا کروں، طلاق دے دوں یا رکھوں؟ حضرت علی سے مشورہ کیا اور بعض روایتوں میں آتا اسامہ بن زید وغیرہ سے مشورہ کیا، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، چہیتی بیوی، پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام کا معاملہ چل رہا ہے۔ ادھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں گھر پہنچی اپنے والدین کے، رو کر میرا برا حال تھا، میری طبیعت میں بہتری نہیں آ رہی ہے، میں حیران ہوں کہ اس سے پہلے یعنی ان کو معلوم جب نہیں تھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب تھی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ معاملات میں کچھ وہ تبدیلی دیکھ رہی تھی، نوٹس کر رہی تھی، لیکن ان کو
محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے. تو کہتی ہے جب میں اپنے گھر واپس آ گئی ماں باپ کے گھر اور جب الزام کے بارے میں مجھے پتہ چلا تب مجھے احساس ہوا کہ نبی کے رویے میں تبدیلی کیوں آئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ذہن میں اس اور اس طرح کی بات موجود تھی. یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب نہ ہونے کی دلیل بھی ملتی ہے، کیونکہ اگر نبی کو علم کا غیب کا علم ہوتا تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ نہیں کرتے کہ کیا کروں کہ نہ کروں. چہیتی بیوی پر الزام لگایا، اگر غیب کا علم ہوتا تو کہہ دیتے بھائی ایسا ویسا کچھ کام نہیں ہوا. بہرحال 1 مہینے کا وقت گزرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر موجود تھے. اما عائشہ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو عائشہ، اگر غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تمہارے بارے میں ضرور قرآن کی آیتیں نازل کرے گا. کہتی ہیں کہ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں آپ کے اوپر وحی کی علامت شروع ہوئی کہ اب آپ کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ معاملہ ختم ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے آسمان سے تمہاری براءت، تمہاری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے اور قرآن مجید کی 10 آیتیں اللہ نے نازل کی. جب پاک دامنی کا اعلان ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں کہتی ہیں عائشہ اٹھو اور نبی کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں مصیبت میں تھی، انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس نے اس مصیبت کی گھڑی میں میرا ساتھ دیا ہے. اور پھر انہوں نے اللہ رب العالمین، یہ ناراضگی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، کب ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گی، انہوں نے تو میرا ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا، میرا ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا، جس اللہ نے، جس رب نے میرا ساتھ دیا میں اس کا شکریہ ادا کروں گی. اور آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک اللہ رب العالمین نے مکمل 10 آیتیں نازل کی جس میں مومنوں کو بھی ڈانٹا کہ مومنوں تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ یہ نبی کی بیوی پر زنا کا الزام لگا اور تم لوگوں نے اس کو جو ہے مطلب عجیب و غریب طریقے سے دیکھا، ماحول ایسا بنا دیا تم لوگوں نے، تمہیں یہ چیز گوارا بھی کیسے ہوئی کہ تم لوگوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس طرح کی بات سوچی. منافقوں کو بھی ڈانٹا اللہ رب العالمین نے اور اس کے بعد ایک اصول دیا، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی، بدکاری، برائی، خرابی پھیلے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. آج دیکھیں کس طریقے سے لوگ فحاشی، بدکاری پھیلا رہے ہیں. کہیں زنا کا اڈا کھلا ہوا ہے، کہیں جو ہے ویب سیریز کے ذریعے فحاشی اور گالی اور اس طرح کی ساری چیزیں معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، کہیں ڈراموں کے ذریعے، کہیں ناچ گانے کے ذریعے، کہیں میوزک کے ذریعے فحاشی، بدکاری کا پورا سیلاب آیا ہوا ہے اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جو لوگ بھی فحاشی، بدکاری کا کاروبار کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں ایمان والوں کے درمیان، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر زنا کا الزام لگا تھا اور زنا کا الزام لگانے والوں میں شامل کون تھا؟ ایک وہ شخص مصطح بن اساسہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. جو 3 صحابہ شامل تھے ان کو تو 80 کوڑے مارے گئے، جیسا کہ اس سے پہلے قانون بتایا گیا کہ الزام، تہمت لگانے کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے. ان کو 80 کوڑے مارے گئے. منافقوں کو کچھ نہیں کہا کیونکہ ان کا معاملہ دوسرا تھا. تو ان میں ایک صحابی شامل تھے مصطح بن اساسہ، یہ غریب تھے، ان کا خرچہ اٹھاتے تھے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن جب بیٹی پر زنا کا الزام لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگا کہ میری بیٹی پر زنا کا الزام لگا اور اس میں وہ بندہ بھی شامل ہو گیا جس کا دنیا کے حساب سے خرچہ پانی میں اٹھاتا ہوں، جس کی کفالت میں کر رہا ہوں. تو کہا آج سے مصطح کا خرچہ پانی بند، آج سے ہاتھ اٹھا لیا، کہا میں اس کی مدد اب نہیں کروں گا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا کسی بھی مالدار کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اگر کسی رشتہ دار کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو مدد کرتے ہوئے کچھ دے رہا تھا تو اب اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ہاتھ اٹھا لے، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، عفو درگزر سے مقام لو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت کریمہ اتری، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، فرمایا بھلا
بلا انی لأحب، فرمایا کیوں نہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اور میں مستح کو معاف کرتا ہوں، اور آج کے بعد پھر سے خرچہ پانی دوبارہ سے ان کی کفالت کی ذمہ داری لے رہا ہوں، اور آج کے بعد کبھی بھی ان سے اس طریقے کا معاملہ نہیں کروں گا، ہمیشہ ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا۔ اپنے آپ کو قربان کر دو، اللہ کے حکم کی قربانی مت دیا کرو۔ آگے جب یہ سارے قانون، زنا کی سزا، تہمت کی سزا، لعان کی سزا، یہ ساری چیزیں اللہ نے اسی پس منظر میں ایک واقعہ، یہ ساری باتیں اللہ نے بتا دیا، تو فرمایا سماج میں یہ برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان برائیوں کو کنٹرول میں کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اپنے گھروں کا نظام ٹھیک کریں، اپنے گھروں کا نظام ٹھیک کریں۔ لڑکیاں جا کر کے باہر نہیں سیکھتی ہیں، لڑکے باہر نہیں سیکھتے، گھر میں سیکھتے ہیں، گھر میں سیکھتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں آج تو برائیوں کا پورا سیلاب آپ کے گھر میں موجود ہے موبائل کی صورت میں۔ 1.5-2 سال کے بچے نے بھی کسی ننگی عورت کو دیکھ رکھا ہے، جسموں کی نمائش سب لوگ کر رہے ہیں، سارے لوگوں کو ویوز چاہیے۔ آپ کے اس 1.5-2 سال کے بچے نے، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے بھی ننگی تصویریں دیکھ رکھی، ننگی ویڈیوز اس نے دیکھ رکھے۔ تو اللہ نے کہا گھروں کا ماحول ٹھیک کرو گے تو پھر باہر کا ماحول ٹھیک رہے گا، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تو باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ گھر میں موقع نہیں ملے گا تو باہر جا کر کے یہاں وہاں جو ہے غلط کام، غلط حرکتیں کریں گے، کیونکہ موبائل میں دیکھ رکھا ہے۔ اب جو موبائل میں دیکھ رکھا ہے اس کو اپنا شوق بنائیں گے، شوق پورا کہاں کریں گے؟ گھر میں نہیں، باہر جا کر کے پورا کریں گے۔ تو کسی دوسرے کے ساتھ، کسی مسلم کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، یہ سارے معاملات۔ اسی لیے اللہ نے کہا گھروں کا ماحول ٹھیک بنانے کی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، فرمایا لا تدخلوا، پہلے تو کہا کسی دوسرے کے گھر میں مت جاؤ، اور اگر جاؤ تو پرمیشن لو، پرمیشن لیے بنا کسی کے گھر میں داخل مت ہو۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں چچا کے بیٹے کے ساتھ، ماموں کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ محرم ہے وہ محرم ہے، غیر محرم نہیں ہے وہ، غیر محرم، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے وہ آپ کے لیے۔ اپنی بیٹیوں کی عزت سے ہمارے والدین خود کھلواڑ کرتے، بائک پہ بیٹھ کر کے جا رہے، ارے چلتا ہے، کزن ہے، چلتا ہے۔ جب شریعت میں چلتا والا معاملہ نہیں رکھتا تو آپ کون سے معاملات میں دخل اندازی کریں؟ اور ایسے کتنے کیسز آتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ تو بڑی اچھی امید لے کر کے کزن کو انٹری دے رہے ہیں گھر میں، وہاں دونوں کزن بیٹھے ہوئے، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، وہ کہاں تک پہنچے ہوئے آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں، وہ کہاں تک پہنچے ہوئے آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر انٹری دے رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا گھروں کا ماحول ٹھیک کرو، کوئی آئے اس کو جب تک پرمیشن وہ نہ لے اس کو اجازت مت دو، سلام کرے، سلام کر کے داخل ہو، کام ہو جائے، چلو جاؤ تمہیں یہاں تنہائی میں بیٹھ کر کے ہماری بیٹی کے ساتھ، گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت، رشتہ داری اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، رشتہ داری اپنی جگہ، عزت و احترام اپنی جگہ۔ یہ جب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہمارے باہر کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے اصول بیان کیا، آگے پھر اللہ نے اور تعلیم دیتے ہوئے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ نیچے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے سے گاڑی آ رہی تو ٹھو کر کھا جاؤ، اتنی نگاہ نیچے نہیں رکھنا ہے، مطلب نظر کی حفاظت کرنا ہے، سامنے دیکھ کر چلو، لیکن عورت آ جائے، کوئی اجنبی آ جائے جو ہے چہرہ نیچے نہ، دیکھیے شاپنگ ہو رہی ہے، 1-1 بجے تک باہر خواتین نظر آ رہی ہیں، کیا ضرورت ہے بھائی؟ دن میں شاپنگ کرو۔ اور خواتین بھی کیسے؟ کوئی مرد ساتھ میں نہیں، ساری خاتون جا رہی ہیں اور بیٹھ کر مست میں دکاندار سے اچھے سے بات ہو رہی ہے، 200-400 روپے کم کرانے کے لیے اس سے اتنی محبت سے بات کریں گے کہ شوہر سے بھی اتنی محبت سے بعض دفعہ بات نہیں کریں۔ یہ بے غیرتی ہے، بے غیرتی۔ اور اگر مرد ساتھ گیا نا تو صرف ATM بن کر کے جاتا ہے، صرف کریڈٹ کارڈ بن کر کے جاتا ہے، ڈیبٹ کارڈ بن کر کے جاتا ہے، ساری بات چیت عورت کرے گی اور بقیہ پیسے دینے کی باری، جو پیسے دو جی، ہو گیا خرید لیا، پیسے دو، پھر وہ پیسے دیتا، کارڈ نکالتا یا جو ہے آج کل تو بار کوڈ اسکین کرتا، پیسے دیا چل رہا۔ اور آج کل تو اور آسانی ہے، بھائی تم نکو جاؤ، جا کر کے وہاں چپ بیٹھے رہتے،
ہم عورتیں جائیں گی، فلانے کو بلایا، فلانے کو بلایا، بازو والے کو بلایا، فلانے کے رشتہ دار کو بلایا، تو چلو 4-5 خواتین مل کر کے جاتے ہیں، وہاں سے ہم بار کوڈ بھیج دیں گے، پیسے ٹرانسفر کر دینا۔ یہ بے غیرتی ہے۔ یہ ایسے مردوں کو اللہ نے دیوس کہا، دیوس۔ خود آپ جو ہے آپ کی نظروں کے سامنے سے خواتین جا رہے ہیں، آپ اجازت دے رہے جاؤ شاپنگ کر کے آؤ، کوئی مرد ساتھ نہیں، کوئی مرد ساتھ نہیں، اور مرد گیا بھی تو بات نہیں کرتا، مرد گیا بھی تو یہ سارے سسٹم اللہ نے کیوں رکھے؟ ظلم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ عزتوں کی حفاظت کے لیے، یہ عزتوں کی حفاظت کے لیے۔ اور وہ جس دکاندار سے نا محبت سے بات کرے، وہ آپ کے پورے جسم کا، پورے باڈی کا اسکین کر لیتا ہے، نظروں میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس کی نیت کیا ہے۔ یہ شیطان لگا ہوا ہے۔ اور کتنے تو ایسے ہیں یہاں سے نوز پیس لگا کر کے گئے، وہاں پہنچے جی بہت گرم ہے، نوز پیس نکال کے مست میں آرام سے بیٹھے۔ کچھ کر رہے مجھے لگا لائیو کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ اپنے گھروں کا ماحول درست، گھر کے اندر کا ماحول درست ہوگا تو باہر کا ماحول درست ہوگا۔ اسی لیے ان ساری چیزوں پر ٹھیک ہے، آپ اپنی بیٹی سے محبت کریں، بیٹے سے محبت کریں، موبائل دلائیں، ضرورت کے تحت موبائل دلائیں، لیکن اس موبائل کا استعمال کتنا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، اس پر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی۔ نظر نہیں رکھیں گے تو پھر کل کو پچھتائیں گے کہ میری بیٹی نے میری عزت کا سودا کر لیا، کل کو پچھتائیں گے کہ میرا بیٹا میری سنتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں آپ نے اس کی سب سنی ہے، تو بڑا ہو کر کے آپ کا وہ کچھ نہیں سنے گا، آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ بیٹے کو ڈانٹنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اچھی تربیت کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ ہر دفعہ ہاں کہہ دینے سے کام نہیں چلتا، بعض دفعہ نہ بھی کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گھر کا ماحول درست ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے بیان کیا کہ عورتوں کے لیے کون کون سے رشتہ دار جو ہیں محرم ہے، پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور اس کے ساری چیزیں اللہ نے بیان کی کہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اور اسی طریقے سے اور دیگر مطلب بیٹے کی جو ہے اور دیگر مطلب ساس سسر وغیرہ۔ اور اس میں ایک جو ہے کام کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو، ساری کام کی بات نہیں لیکن ایک بات، ہمارے یہاں نا خواتین جاتی ہیں تو کسی کے سامنے بھی مطلب عورت ہی ہے، کسی کے سامنے بھی نمائش شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا جہاں پردے کا حکم دیا ہے عورتوں کے تعلق، او نسائہن، عورت اپنی زیب و زینت عورت کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، لیکن کون سی عورت؟ جو اپنی ہمجولیاں ہوں، رشتہ دار ہوں، رشتہ دار خواتین کے سامنے، کسی غیر مسلم عورت کے سامنے، گرچہ وہ عورت آپ ظاہر نہیں کر سکتی۔ آپ یہ زیب و زینت کا معاملہ ہے۔ بھائی آپ میک اپ کر کے گئے ہو، لائیو مت کرو، لائیو کر رہے ہو، تو یہ دیکھیں، یہ او نسائہن، اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر رکھی ہے کہ اپنی ہمجولیوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کو، میک اپ کو ظاہر کر سکتی ہے، جو ملنے ملانے والی رشتہ دار خواتین ہیں، لیکن ہر کسی کے سامنے آپ جا کر کے منہ کھول دیں، گرچہ وہ عورت ہے، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی ٹائپ کی عورت کے سامنے جا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجڑے کو مدینہ سے باہر نکلوا دیا تھا جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتا تھا، اس کے اندر عورت والے معاملات تھے، لیکن نبی نے اس کو باہر نکلوا دیا کیونکہ وہ مردوں والی مشابہت اختیار کرتا تھا کچھ اور، لیکن اپنے آپ کو کچھ اور شو کرتا تھا۔ اور آج ہمارے یہاں دیکھیں بچیاں بھی جاتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں وہاں جاتے ہیں تو غیر مسلم جو ہے ان کی سہیلیاں ہیں اور کلاس میٹس ہیں، ان کے ساتھ فوٹو لینا، یہ کر، وہ کتنے لوگوں کو آپ کی فوٹوز دکھاتی ہوگی، اندازہ ہے آپ کو؟ کتنے لوگوں کو فوٹوز آپ کی دکھاتی ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے سب پرائیویسی ہے، میری فرینڈ بہت اچھی ہے، وہ آپ کے حد تک اچھی ہے، لیکن باہر کتنی بری ہے وہ اس کا اندازہ بھی نہیں آپ۔ تو زیب و زینت جو ہے نا، گرچہ وہ عورت ہے لیکن اس عورت کے سامنے آپ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہیں کر سکتے اگر اس کا تعلق آپ کی فیملی سے نہیں ہے، اگر اس کا تعلق ہمجولیوں سے نہیں ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو ظاہر کر سکتے، لیکن اگر غیر مسلم ہے تو بالکل اس کے سامنے اپنے میک اپ کو، اپنی خوبصورتی کو تم ظاہر نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے آگے نکاح وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے اور کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی ہے، کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی کہ کافر جو عمل کرتا ہے اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو، کہ جیسے ایک پیاسا بندہ ہے
صحرا میں ہو، ریت کے میدان میں ہو، اور دور سے وہ دیکھتا ہے ریت کو تو اس کو لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے تو وہ سراب ہے، پانی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کافر بھی سمجھتا ہے کہ میرے عمل کا مجھے بہت اچھا بدلہ ملے گا، لیکن پھر آخرت میں اس کو کوئی اچھا بدلہ نہیں ملنے والا ہے، اور ایسی صورت میں اس کا انجام خطرناک ہونے والا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی کچھ قدرت کا، تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے ایک بات بیان کی، فرمایا اللہ نے ہر طرح کے جاندار پیدا کیے، کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پیر پر چلتے ہیں، کچھ 4 پیر پر چلتے ہیں، کچھ پانی میں رہتے ہیں، کچھ کہیں اور رہتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے اس بات کا وعدہ کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ اللہ انہیں زمین کی خلافت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، اور انہیں ایک امن و سکون والی زندگی عطا کر دے گا، لیکن کب؟ جب لوگ ایمان والے ہوں گے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کام کیا ہوگا کہ جب حکومت مل جائے، جب مضبوط ہو جائیں، تو اس صورت میں بھی اللہ کے حق کو اور بندوں کے حق کو نہ بھولیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تب بھی نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر حکومت مل جائے اور نماز چھوڑ دیں گے تو اللہ کہتے ہیں ہم حکومت چھین لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پرائیویسی ذکر کی۔ ہمارے ہاں اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے، بعض دفعہ گھر میں خواتین نائٹ کپڑے پہنتے ہیں، اور وہ کپڑے ظاہر سی بات ہے بھائی مزاج ہے، پہن سکتے ہیں، شوہر کے سامنے کسی بھی طریقے سے عورت رہ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بچوں کی نفسیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں کا جو ذہن ہے نا، یہ ڈیولپنگ موڈ میں ہے، ترقی کرنے کے موڈ میں، آج کچھ کل کچھ، پرسوں کچھ، نرسوں کچھ سیکھتا ہے وہ روزانہ، تو اس کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ ایسے کپڑے میں اس کے سامنے نہ جائیں کہ جس کپڑے میں آپ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کے مردوں کے تعلق، یہاں تک کہ بچوں کے تعلق سے فرمایا کہ 3 ٹائم ایسے ہیں کہ جن میں تمہارے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ تمہارے بنا پرمیشن کے تمہارے کمرے میں نہ آئیں۔ 3 ٹائم ایسے، 3 ٹائم کون سے ہیں؟ آرام کرنے کے ٹائم۔ اللہ نے فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، ایک فجر کی نماز سے پہلے، کیوں بھائی سونے کا ٹائم ہے، اور ومن بعد ظہیرہ، دوپہر کے وقت، جب دوپہر میں قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہ آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے تو انسان کپڑے وغیرہ بعض دفعہ نکالتا ہے یا کسی اور جو ہے لباس میں آ جاتا ہے، تو فرمایا اس وقت بھی اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں بنا پرمیشن کے آنے کی اجازت مت دو۔ اور آگے کہا کہ ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا وانا آپ نے کھا لیا، سونے جا رہے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی بچہ یا بچی آپ کے کمرے میں آنا چاہتی ہے تو اس کو بنا پرمیشن کے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت مت دو، اس لیے کہ آپ نے اگر ویسے آ سکتے ہو اور آپ بھی چلے جائیں اس کے سامنے تو آپ کی سہولیے میں ہے، بچہ کی سہولیے میں ہے، بچی کی سہولیے میں ہے۔ یہ اس طریقے سے ساری پرائیویسی جو ہے خلط ملط ہو کر کے مکس اپ ہو کر کے رہ جاتی ہے، اور اس سے بچوں کی نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور بچہ وہی سیکھتا ہے جو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی، اور وہ بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنے ہی گھر میں یا اپنے بھائیوں کے گھر میں، کسی دوست کے گھر میں جانے سے اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے سے ہچکچاتے تھے، کیونکہ پہلے ماحول نہیں تھا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھایا جائے، تو لوگ اپنا کھانا لے کر کے کوئی وہاں چلا گیا، کوئی یہاں چلا گیا، کوئی یہاں چلا گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی دعوت بھی دیتا تھا تو جب تک وہ بلاتا نہیں تھا، پھر کھانے کی اجازت نہیں دے دیتا تھا، تب تک کھانا بھی نہیں کھاتے تھے لوگ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی دیکھو، یہ سارے تکلفات چھوڑو، یہ سارے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھر سے، اپنی ماں کے گھر سے، اپنے باپ کے گھر سے، اپنے بیٹے کے گھر سے، بیٹی کے گھر سے، بھائی کے گھر سے، بہن کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، ماموں کے گھر سے، چاچا کے گھر سے، پھوپھی کے گھر سے، اپنے دوست کے گھر سے بنا پوچھے جاؤ اور کچھ بھی کھا لو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، بنا پوچھے جا کر کے کھا سکتے ہو، فریج کھولو جو ہے کھا لو، کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ مطلب یہ سمجھانے کے لیے کہ کھانے پینے کا معاملہ میں بھوک لگے گی تو اپنے گھر میں پرمیشن لے کر کے کھائیں گے، ہمارا اپنا گھر ہے وہاں پرمیشن لیں گے، اور یہ اس میں شرم کی کیا بات ہے کہ بھائی کھانا لو وہاں جاؤ، ایک ساتھ کھاؤ، ایک جگہ کھاؤ، مل جل کر کھاؤ، کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی۔ یہاں کوئی 1 بجے کھا رہا ہے، کوئی 2 بجے کھا رہا ہے، کوئی 3 بجے کھا رہا ہے، سب کا الگ الگ سسٹم بنا ہوا، ہم اس ٹائم نہیں کھاتے، ہم اس ٹائم نہیں کھاتے، ایک ساتھ کھاؤ، ایک گھر میں رہ لو، ایک ساتھ کھاؤ، برکت آئے گی۔
اور اللہ نے ایک اور بات فرمایا جو اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو. بعض لوگ سوچتے ہیں اپنے گھر میں جانے کیا سلام کرنا، ابھی تو گئے تھے پھر آ رہے ہیں کیا سلام کریں، دوسروں کے گھر میں جائیں گے تو سلام کریں گے. آپ کا اپنا گھر سلامتی کا زیادہ مستحق ہے. اپنے گھر میں آپ سلامتی نہیں چاہتے، اپنے گھر میں سلامتی چاہیں اور اپنے گھر میں بھی جب داخل ہو تو سلام کر لیا کریں. آگے اللہ نے ایک اور چیز بیان کی، فرمایا رسول کو جب پکارو، رسول کو جب بلاؤ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لو تو ویسے مت نام لو جیسے تم آپس میں دوسرے کا نام لے، عبداللہ، محمد، فلاں، نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب ہے. پھر اللہ نے ایک اور ادب بیان کیا کہ جو رسول کے راستے کو چھوڑ دے، رسول کے حکم کی مخالفت کر، اسے ڈرنا چاہیے اس بات سے ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں فتنے سے مراد لیا ہے کہ کہیں وہ شرک میں نہ پڑ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ سنت چھوڑ دے گا وہ ایک نہ ایک دن شرک میں پڑ جائے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، انسان پہلے سنت چھوڑتا ہے، پھر کچھ اور چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد شرک تک پہنچ جاتا ہے. شرک تک پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کی دھمکی ہے، رسول کا راستہ چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شرک تک پہنچا دے گا. اس کے بعد سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ الفرقان کی ابتدا میں پہلے اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے لوگ کہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا اس قرآن کو اور کسی سے لکھوا لیا، پہلے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اللہ نے اس سارے اعتراضات کا جواب دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. ایک اہم چیز، ہمارے اپنے گھروں میں ہماری بیوی، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہمارے باپ کے ذریعے ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ آزما رہا ہو. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. ہم تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. تمہارا امتحان ہوگا کہ تم بیٹے کی محبت کے لیے یہ کام کر رہے ہو یا اللہ کی محبت کے لیے کام کر رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا بیٹے کے ذریعے. بیٹا لمبی مدت کے بعد پیدا ہوا تو اللہ نے کہا ذبح کرو. فتنہ ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے. اسی لیے ہوشیار رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس فتنے میں پڑ جائیں. ماں کے ذریعے امتحان ہوتا ہے، باپ کے ذریعے امتحان ہوتا ہے، کبھی جو ایموشنل بلیک میلنگ چلتی ہے، کبھی کوئی اور کسی کے کہنے کی وجہ سے ہم کسی پر جو ہے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یا کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں. تو سب آزمائش کا دور چل رہا ہے. اس امتحان سے بچنا ہے. کیسے بچنا ہے؟ یہ آپ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو سیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اللہ نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے. کس کے لیے؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. قرآن چھوڑو گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلاف، اللہ کے پاس تمہارے خلاف کیس کریں گے. اور مقدمہ دائر کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جج اللہ رب العالمین ہو، اور جو ہے معاملہ جو ہے قرآن چھوڑ دینے کا ہو یا قرآن کو پکڑنے کا ہو، انصاف کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس کتاب کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا، اور دنیا کی زندگی بھی پریشانی والی بنا دے گا، آخرت کی زندگی والی پریشانی بنا دے گا. اور یہاں پر ایک بات اللہ نے ذکر کیا، لوگ دوستیاں کرتے ہیں تو دوست کے نام پر دوست کی سنتے ہیں، شریعت کی نہیں سنتے. ایسے دوست جو دین کے نام پر آپ کے دوست نہیں ہیں، ایسے دوستوں پر آپ قیامت کے دن افسوس کرنے والے ہیں. بندہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہو. قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آنے والی. آپ کے یہاں جو گہری دوستی، جگری یار جو ہوتا ہے نا، اگر وہ جگری دوست دین کے معاملات کو لے کر کے آپ کا دوست نہیں ہے تو پھر کتنا ہی گہرا دوست کیوں نہ ہو، آخرت میں وہ آپ سے اپنا دامن چھاڑ لے. اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن سارے جگری دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے. اگر تقویٰ کے نام پر، دین کے نام پر آپ کی دوستی ہے تو پھر یہ دوستی اچھی ہے، ورنہ ہر قسم کی دوستی اللہ رب العالمین نے جو ہے کہا یہ دشمنی والی دوستی. آج دیکھیں دوست کیسے ہوتے ہیں. دوست کی محبت کی خاطر نماز چھوڑ دیا، دوست کی محبت کی خاطر کوئی غلط کام کر لیا، دوست کی محبت کی خاطر سگریٹ پینا شروع کر دیا، دوست کی محبت کی خاطر کوئی غلط موویز جو ہے کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کسی اور طرح کی کوئی چیز دیکھ لی. کیوں؟ دوست ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہی دوست آپ کے لیے وبال جان ہے، یہی دوست آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بنے. اور آپ خود کہیں گے کہ اس نے مجھے گمراہ کر
دیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، باطل کیا ہے، سب معلوم تھا مجھے، لیکن دوست کی وجہ سے میں اس راستے سے ہٹ گیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، پھر اپنی کچھ نعمتیں گنوائی ہیں، اور نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی۔ عباد الرحمن کا مطلب اللہ کے بندے، نیک بندے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ، ان کی صفات گنوائی کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ ہمارے جم کرنے والے بچے ہوتے ہیں، 2-4 دن جم کر لیا ایسے بازو ہلا ہلا ایسا چلتے ہیں، ایسا چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فل بازو والا کپڑا تو پہنے گا ہی نہیں۔ فل بازو، اگر تھوڑے سے ڈولے شولے بن گئے تو فل بازو والا کپڑا پہنے گا نہیں، دکھانا بھی ہے نا، یہاں سے انڈا نکل رہا ہے، یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہو، اور اکڑ کیسے چلتا ہے، پھر وہ ایسے گردن تلی رہتی ہے، اس کی سینہ باہر آیا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی چال نہیں۔ اللہ کے نیک بندے نرمی سے چلتے، اس میں گھمنڈ نہیں، اس میں جو ہے فخر نہیں، اس میں کسی طرح کا اور دکھاوا نہیں کہ دیکھو میری باڈی میں نظر لگتی، بھائی آپ کو نظر لگتی، اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے۔ کسی نے آپ کو دیکھا ماشاءاللہ نہیں کہا تو نظر لگے گی تو آپ کی صحت خراب ہو جائے۔ 2 سال جم کیا ہے، سارا کیا دھرا جو ہے سب جو ہے آپ نے کیا کرا ہے، پانی مل جائے گا۔ تو آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے اصول رکھے کہ اللہ کے نیک بندے نرمی سے چلیں، یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کسی نادان سے، کسی جو ہے جاہل قسم کے انسان سے بحث ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، تو بحث نہیں کرتے بلکہ اپنی بات محبت سے رکھ کر سلامتی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتوں کو پوری رات سوئے پڑے نہیں رہتے یا پوری رات موبائل میں نہیں لگے رہتے، بلکہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ آگے کہا کہ یہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، فرمایا کہ جہنم کا عذاب بوجھ ہے اور ہمیں جو ہے گرا دینے، بوجھ کیسا ہوتا ہے، گرا دیتا، ایسے جہنم کا عذاب ہمیں گرا دینے والا۔ آگے کہا اللہ کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، دونوں کے درمیان رہتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے۔ آگے کہا والذین لا یشهدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی جو ہے لا یعنی فالتو بیکار چیز کے پاس کھڑے نہیں رہ جاتے۔ ہمارے یہاں دیکھیں کہیں کوئی تماشا لگا ہو تو ہم کھڑے ہو کر دیکھنے لگتے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت نہیں۔ کہیں کوئی کام چل رہا ہو تو وہاں ابھی یہاں کوئی شوٹنگ چل رہی ہو کسی فلم کی، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بس ٹائم نکل آئے گا ان کے پاس، 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم آرام سے نکل جاتا ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، پھر وہاں کام یاد نہیں رہ جاتا۔ نیک بندوں کی صفت کیا ہے؟ کوئی بھی غلط چیز کہیں چل رہی ہو نہیں ٹھہرتے، وہاں پہ آرام سے گزر جاتے ہیں۔ وہی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور ایک صفت اللہ نے بیان کی کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیتوں کے ذریعے تو بس اندھے گونگے بہرے بن کر کے ٹوٹ نہیں پڑتے بلکہ سمجھتے ہیں، اس کو کہا کیا جا رہا ہے، بولا کیا جا رہا ہے، سمجھایا کیا جا رہا ہے۔ اور آخری صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیوی کو، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کمرہ بدلے میں دیا جائے گا، کمرہ بدلے میں دیا جائے گا، یہ جنت جنہیں دی جائے گی، کیوں؟ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے۔ دعا مانگتے رہو، اللہ تمہارا رب، تمہارا مالک تمہاری پرواہ کرے گا، تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھے گا اور تمہیں اپنی نگاہ میں رکھ کر کے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الشعراء یہ وہ سورہ ہے جس میں آگے چل کر کے اللہ نے شاعروں کا تذکرہ کیا ہے، اور ابتدا میں اللہ نے کئی پیغمبروں کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ مختلف نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ ہم سارے لوگوں کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ یہاں ایک
تعالیٰ نے جب نبیوں کا تذکرہ کیا نا تو فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بار بار آپ کو یہ آیت ملے گی، اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ واقعہ پڑھو، نشانی ہے، سمجھو کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ لیکن رب کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ نہیں لاؤ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو غالب ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات اللہ نے یہاں ذکر کی ہے کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ فرعون پر عذاب نازل کرنا ہے اور فرعون کو جو ہے ختم کر دینا ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیل کو لے کر کے آپ راتوں رات نکل جائیے اور آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر کے نکلے، فرعون کو بھی پتہ چلا تو فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلا پکڑنے کے لیے، اور اپنا پورا محل، پوری بادشاہت، پوری حکومت، کھیت، سارے باغات سب وہیں چھوڑ کر کے اور اپنی موت کی طرف یہ لوگ بڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس اپنی فوج کو لے کر کے پہنچے تو لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے سے جو ہے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو گھبرا گئے اور گھبرا کر کے کیا کہا؟ انا لمدرکون، انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم مار دیے جائیں گے۔ لیکن جس کا ایمان اللہ پر ہو وہ ایسے حالات سے بھی نہیں گھبراتا، دیکھ رہا ہے وہ کہ ہر بچنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب موسیٰ علیہ السلام نے اسی یقین ایمان کے ساتھ کہا کلا، کلا کا مطلب ہرگز نہیں، کبھی نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے سیاحدین، اور میرا رب مجھے بہت جلد کوئی راستہ دکھائے گا۔ اور یہ بات ہوئی ایمان، یقین، دعا مانگے تو یقین سے مانگے، دعا کرے پورے ایمان، پورے یقین کی قوت کے ساتھ مانگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ یقین دکھایا اللہ پر، تو اللہ نے کہا موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی سمندر کے پانی پر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، فانفلق، راستہ بن گیا، پانی پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اللہ نے فرمایا جب راستہ بنا تو ہر راستہ ایسے بن گیا جیسے بہت لمبا چوڑا کوئی راستہ ہو، کوئی ہائی وے ہو، کوئی 4 لین روڈ ہو کہ آپ آرام سے نکل جائیں، چاہے آپ کے پاس گاڑی ہو چاہے نہ ہو، جس طریقے سے چاہے نکل جائیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا، ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور اللہ کہتے ہیں پھر دوسرے لوگوں کو ہم نے اسی میں غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ یہاں دو بات، ایک بات بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جس راستے کو اپنے لیے ہلاکت کا راستہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے نجات کا راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمجھ رہی تھی یہ دریا ہمیں یا تو اپنے اندر غرق کر لے گا یا تو فرعون کی فوج ہمیں پکڑ لے گی، لیکن اسی دریا کو جو ہلاکت والا راستہ تھا اللہ نے نجات والا راستہ بنا دیا۔ اور بعض دفعہ دوسری بات کیا کہ جس کو ہم نجات کا راستہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے لیے ہلاکت کا راستہ ہوتا ہے۔ فرعون یہ سمجھ رہا تھا، اس کی فوج سمجھ رہی کہ ہم بھی نکل جائیں گے، نکلنے لگے، دونوں طرف کا پانی جمع ہو گیا اللہ کے حکم سے اور پوری قوم ڈوب گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، غور کرو تو اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک اہم بات اللہ نے یہاں بیان کی ہے۔ دیکھیں ہمیں نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن ادب کیا ہے کہ ہم اچھائی کو اللہ کے ساتھ جوڑیں لیکن کسی بری چیز کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑیں، نہ جوڑیں۔ مثال ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن کرایا تو کہا الذی خلقنی، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، ہدایت وہی دیتا ہے۔ دوسری بات والذی هو یطعمنی، مجھے کھلاتا بھی وہی ہے، ویسقین، پلاتا بھی وہی۔ یہ 4 صفتیں اللہ کی بیان کی، پیدا کیا، ہدایت دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ چاروں اچھے کام ہیں کہ نہیں؟ چاروں اچھے کام ہیں نا، پیدا کرنا اور ہدایت دینا، کھلانا پلانا۔ لیکن جب بات ایک ایسی چیز کی آئی جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں تو کیا کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، ابھی تک کیا کہہ رہے تھے کہ میرا اللہ وہ ہے جو
جس نے پیدا کیا، ہدایت دیتا، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ بات بیماری کی آئی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ وہی ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ جب بیماری کی بات آئی تو اس کو اپنے سے جوڑا، اور جب شفا کی بات آئی تو اس کو اللہ سے پھر سے جوڑ دیا۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے کہ اچھی چیز کو ہم اللہ سے جوڑیں، اور جو ہمارے حساب سے ہمیں بری لگتی ہے اس کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ اور ان کی جو ہے دعا یا ان کی بات ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور دیگر قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سورہ کے آخر میں اگر ہم پہنچیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں قرآن کا ذکر کیا، قرآن کا تعارف کرایا اللہ نے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن کس کی طرف سے آیا ہے؟ رب اللہ کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، کون لے کر کے آیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ علی قلبک، کس پر نازل ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں نازل ہوا ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ اس کتاب کے ذریعے کیا کیا جائے؟ ڈرایا جائے۔ اور یہ کتاب کس لینگویج میں ہے؟ بلسان عربی مبین، عربی زبان۔ یہ قرآن کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے کرایا، قرآن کا تعارف کرایا۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے ذکر کی، نازل کرنے والا اللہ، لے کر آنے والے جبریل، جس پر نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نازل ہوا؟ تاکہ ڈرایا جائے۔ یہ کتاب کی زبان میں، عربی زبان میں۔ اللہ نے عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب والوں کے درمیان بھیجا، کہیں اور بھیجتا تو اس وہاں کی زبان میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا۔ یہاں ایک بات میں ذکر کروں آپ کے سامنے، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اپنی زبان میں پڑھیں گے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اپنی زبان میں پڑھیں گے، بھائی تیلگو میں پڑھیں گے، کنڑا میں پڑھیں گے، ملیالم میں پڑھیں گے، مراٹھی میں پڑھیں گے، ہندی میں پڑھیں گے، آج کل تو وہ رومن والا ایک جو ہے معاملہ چل رہا ہے اس میں پڑھیں گے۔ آسانی ہو گئی لوگ عربی نہیں سیکھیں گے، عربی نہیں سیکھیں گے۔ قرآن جس کی زبان عربی ہے آپ نہیں سیکھیں گے اس کو۔ میں اس سے پہلے بھی شاید آپ کیا کہا، ہم سب سیکھ لیتے، نہیں سیکھتے ہیں تو کیا؟ دین، قرآن کی صورتیں، دعائیں، کسی کو عربی نہیں آتی، ارے اب کیا اس عمر میں سیکھنا، ارے اس عمر میں کیا سیکھنا؟ سیکھنے کی بھی کوئی عمر ہوتی؟ تو قرآن عربی میں آیا ہے، عربی میں آپ نے نہیں پڑھا، کسی لینگویج میں پڑھ لیں، وہ لطف نہیں آتا، وہ لطف نہیں آتا، وہ آپ کو محبت ان الفاظ کے ساتھ نہیں ملتی۔ اور بطور خاص اگر آپ جو ہے عربی کے الفاظ کے معنی جانتے ہو تو اور آپ کو لطف ملے گا۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ قرآن جس کو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، مسلمان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، عربی ہم کو نہیں آتی۔ وہ سیکھ لو بھائی، سیکھ لو، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 50,000 لگے تو سیکھنے کے لیے یہ کوئی بہت بڑا سودا نہیں ہے کہ آپ 50,000 لگا۔ اور آج کل تو آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس سہولتیں ہیں، موبائل ہے، نیٹ کی دنیا ہے، آرام سے سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے، سیکھ جائیں گے۔ شوق نہیں ہوگا تو پھر نہیں سیکھ سکتے، پھر نہیں سیکھ سکتے آپ۔ تو اسی لیے قرآن کو اس کا حق یہ ہے کہ جس زبان میں اسی زبان میں پڑھا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی اور زبان میں پڑھیں گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، وہ معاملہ اللہ کا ہے، اس کے فیصلے میں نہیں کرتا، اور نہ کسی اور کو اختیار ہے کہ اس کا فیصلہ کرے۔ لیکن جس زبان میں ہے اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کو اسی زبان میں۔ ہمارے لوگ بڑے کوئی کورس ہم کلاس لیتے ہیں نا، کوئی جو بولتے ہیں ارے اس میں رومن ملے گا کیا؟ ارے بھائی کیوں رومن دوں میں آپ کو؟ کیوں محنت کروں؟ آپ محنت نہیں کر سکتے، آپ کوشش نہیں کر سکتے، اردو آپ کو نہیں آنی چاہیے، عربی آپ کو نہیں آنی چاہیے، سیکھیں۔ میں سہولت ہمارے یہاں کیا لوگ انگلی پکڑاؤ، یہ پکڑتے، یہ پکڑاؤ، یہ پکڑتے، یہ پکڑاؤ تو پھر پورے بدن پہ چڑھ جاتے، گلا دبا کے رہا ہوں تمہارا۔ بھائی کچھ محنت آپ کو بھی کرنی چاہیے نا، ساری ذمہ داری تو امام کی نہیں ہے، ساری ذمہ داری تو علماء کی نہیں، وہ آپ کو جو ہے گھول کر پلا نہیں سکتے، وہ آپ کو صرف بتا سکتے ہیں۔ اور بتانا یہی ہے کہ قرآن عربی میں ہے، کسی کو نہیں آتی ہے تو سیکھو، 60 سال کے ہو گئے ہو تب بھی سیکھو، 50 کے ہو گئے ہو تب بھی سیکھو، شادی ہو گئی ہے تب بھی سیکھو۔ اگر سیکھنے میں شرم کیا تو پھر بہت سارے ثواب سے آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ سیکھو اس لیے کہ جو سیکھتا ہے اسی کو ملتا ہے، جو نہیں سیکھتا اس کو پڑے پڑے رہنے سے کچھ نہیں ملتا۔ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں، شکوہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن عربی میں اس کا حق ادا کرے۔ آخری بات، دعوت و تبلیغ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے،
فرمایا دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کس کو دعوت دینی ہے؟ ہاں اپنے آپ کو، انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. دعوت و تبلیغ سب سے پہلے اپنے آپ، پھر اس کے بعد گھر والوں کو، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کو، پھر اس کے بعد علاقے والوں کو، پھر اس کے بعد آس پاس کے علاقے والوں کو. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنی فیملی کو بچاؤ، وانذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو ڈراؤ. اور آگے اللہ نے کہا لتنذر ام القری ومن حولها، یہ قرآن نازل ہوا تاکہ نبی اس کے ذریعے مکہ والوں کو اور مکہ کے آس پاس کے علاقے والوں کو ڈرائے. یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا. یہ نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو ہم چلے دعوت و تبلیغ کرنے، ہمارے پاس عمل نہیں ہے ہم چلے دعوت و تبلیغ کرنے، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے ہم چلے دعوت و تبلیغ کرنے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور اس کو ہتھیار بنا کر کے ہم جو کریں لوگوں کو دین کی باتوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم ثابت کرے، جانکار ثابت کرے، عمل کرنے والا ثابت کرے. تو یہ سب دنیا والوں کے یہاں چل سکتا ہے، اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. تو اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا. ہاں آپ نے ساری چیزیں اختیار کر لی، اس کے بعد دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، پھر لوگ کوئی آپ کی بات مانے نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے. آپ توکل، یقین، ایمان، اللہ کی محبت کی خاطر دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے چلے جائیں. جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کریں اور جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا. اس کے بعد جو ہے کل جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے سورۃ النمل اور سورۃ القصص. ان دو سورتوں میں تین بہت ساری باتیں ہیں لیکن تین اہم اور بنیادی قصے ہیں. ایک سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا، ان کے ساتھ ملکہ سبا کا. دوسرا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا قصہ ہے، نوجوانی کا قصہ ہے، شادی کا قصہ ہے. اور تیسرا قصہ قارون کا ہے. یہ تینوں قصے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور باتیں ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.